دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مفتی محمد فرمان قاسمی اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک اور سوال اور اس کا جواب لے کر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور سوال آج کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوارنٹائن میں ہو تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ نیز بعض لوگ شبے کی بنیاد پر کوارنٹائن کیے گئے ہوئے ہیں، تو ان کے حق میں روزے کا کیا حکم ہے؟ تو ناظرین، اس میں تھوڑی سی تفسیر ہے، پہلے آپ اس کو سماعت فرما لیں۔ یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک اعلیٰ وعرفہ، فیوز و برکات اور انوار و تجلیات کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ نیکیاں حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کی نظیر کوئی نہیں ہے۔ اس مہینے میں روزہ، تراویح، عبادت وغیرہ کے ذریعے انسان روحانی ترقی حاصل کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کے مسائل حل کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار میں بے چین ہو جاتے تھے، اور 2 مہینے پہلے سے اس مہینے کے حصول کے لیے دعاؤں اور اشتیاق کا سلسلہ آپ کا بڑھ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو اپناتے ہوئے اہل ایمان بھی اس مہینے میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے مسائل کو حل کرواتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ان کی دعائیں قبول فرما کر ان کی مشکلات کا خاتمہ فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادات کو بڑھا کر اللہ کے حضور آہوزاری کر کے اس کرونا وائرس وبا اور مصیبت کے خاتمے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس سے خوف زدہ ہو کر انسان مسبب الاسباب سے نظریں ہٹا کر اپنی حقیر تدبیروں کو بروئے کار لانے کے در پہ ہو کر اس مہینے کے اعمال سے محروم رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صام۔ یعنی جس آدمی نے عذر اور بیماری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو عمر بھر روزہ رکھنے سے بھی ایک روزے کی تلافی نہیں ہوگی، اگرچہ قضا کے طور پر عمر بھر روزے بھی رکھ لے۔ لہذا شرعی عذر کے بغیر روزہ ترک کرنا حرام اور سخت گناہ ہے، اور شریعت میں اس ماہ مبارک کی اہمیت اور جو واقعی اعذار و امراض ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت بھی دی ہے۔ چنانچہ 5 صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ پہلا، مرض، جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی سکت نہ ہو، یا روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جانے کا غالب گمان ہو، یا کوئی ماہر مسلمان دیندار ڈاکٹر کی رائے ہو، محض اپنا وہم اور اندیشہ اس میں کافی نہیں ہے، اور مرض کے صحیح ہونے کے بعد قضا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ اور نمبر 2، حاملہ یعنی حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت، جن کو روزے سے اپنی جان یا بچے کے ایذا اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اور نمبر 3، مسافر، شرعی مسافر، مقیم ہونے کے بعد اس کے اوپر بھی قضا لازم ہے۔ اور نمبر 4، ایسا ضعیف بوڑھا یا بڑھیا جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، وہ روزے کے عوض کسی مستحق کو فدیہ دے دے۔ اور نمبر 5، حائضہ، حیض والی عورت اور نفاس والی عورت، ان دونوں کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اگر رکھ لیں تو ان کا روزہ ادا نہیں ہوگا اور یہ گناہگار بھی ہوں گی۔ پاک ہونے کے بعد روزے کی قضا کریں، ان کے اوپر لازم ہوگی۔
تو ان تمام باتوں کی وضاحت کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ روزہ رکھنے اور چھوڑنے کی رخصت کا تعلق کوارنٹائن ہونے نہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ اس بات کا مدار مرض کے ثبوت اور عدم ثبوت اور مرض کی شدت و عدم و شدت پر ہے۔ یعنی جن لوگوں کو کرونا ٹیسٹ مثبت ہے اور مسلمان دیندار ماہر طبیب کی رائے میں روزہ رکھنے سے مرض میں شدت ہو سکتی ہے، یعنی مرض بڑھ سکتا ہے، تو انہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی اور صحت یاب ہونے کے بعد وہ قضا کریں گے۔ البتہ جو لوگ ابھی اس میں مبتلا نہیں ہوئے، انہیں محض توہم اور اندیشے کی بنیاد پر روزہ چھوڑنا ناجائز ہوگا، روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح جن کے لیے اس مرض میں روزہ رکھنا نقصان دہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔